بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی میں ہر پریشانی کا صرف ایک ہی حل ہے، اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پہ چھوڑ دیں، اللہ پہ بھروسہ کریں، اللہ سے کہتے رہیں۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلتا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں میرے سکون کی وجہ، مسکرا کے کہہ دیتا ہوں میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ نیت کتنی بھی اچھی ہو، دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا ہی اچھا ہو، اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ کچھ کو فوراً دے دیتا ہے، اور کچھ کی آواز کو شاید بار بار سننا چاہتا ہے، اور کیسے ہی خوش نصیب ہیں جن کی آواز کو وہ سننا چاہتا ہے۔ اپنے رب سے دوستی کر لو، یہ وہ ذات ہے جو کبھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گی۔ اللہ ناراض ہو تو روٹی نہیں چھینتا، بلکہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ محبت اگر عیب دیکھتی تو اللہ کبھی ہماری طرف دیکھتا ہی نہ۔ توبہ قبول ہونے کی بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ اس کے بعد انسان کا دل گناہ سے ہٹ جاتا ہے۔ اللہ پاک جانتا ہے آپ تھک چکے ہیں اور یہ زندگی بہت مشکل ہے، لیکن اللہ پاک آپ کو کبھی بھی ان حالات میں نہیں ڈالے گا جن کو آپ برداشت نہیں کر سکتے۔ انسان کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دعا اور رزق کے دروازے کبھی بند نہیں کرتا۔ جب آپ کا دل بغیر کسی وجہ کے اداس رہنے لگے تو سمجھ لیں آپ کی روح اللہ کا ذکر مانگ رہی ہے۔ مایوسیاں محسوس ہونے لگیں تو مہربانیاں کتنا گننا شروع کر دینا۔ اللہ کی محبت کی مٹھاس محسوس ہونے لگے تو دل سکون سے لبریز ہو جائے گا۔ اللہ کے قریب جانے کے دو مضبوط ترین راستے ہیں، نماز اور قرآن۔ نماز میں ہم اللہ سے بات کرتے ہیں، اور قرآن میں اللہ ہم سے بات کرتا ہے۔ سیدھے راستے اور سیدھے لوگ اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتے۔ اچھی چھلانگ لگانے کے لیے کچھ قدم پیچھے ہٹنا ضروری ہے۔ مشکلات میں گھبرانا نہیں چاہیے، ستارے ہمیشہ اندھیرے میں چمکتے ہیں۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے، مگر اس وقت میں اپنوں کی دی گئی تکلیفیں کبھی نہیں بھلائی جا سکتی۔ کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ کو اکیلے ہی آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ لوگ تو آپ کے ساتھ تب آتے ہیں جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ چھوٹی چیزوں میں خوش ہونا سیکھیے، بڑی چیزیں خود ہی آپ کا مقدر ہو جائیں گی۔ جسم کی چوٹ تو وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے، مگر لفظوں اور رویوں کے زخم کبھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ عقل مند اور حساس لوگ ہمیشہ غم و فکر میں مبتلا رہتے ہیں۔ کوئی بھی سفر لا حاصل نہیں ہوتا، منزل نہ بھی ملے تو راستے بہت کچھ سکھا دیتے ہیں۔ سنجیدگی کے ساتھ کیے ہوئے چھوٹے چھوٹے کام آپ کو بڑی کامیابی کی طرف لے جاتے ہیں۔ کسی کی بدتمیزی سے مت گھبرائیں، وہ بس اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ سمجھداری اسی میں ہے، آپ انہیں پہچان کے آگے چل دیں۔ ان لوگوں کے ساتھ گزارا ہو سکتا ہے جن کے حالات خراب ہوں، لیکن ان لوگوں کے ساتھ ہرگز نہیں ہو سکتا جن کی تربیت خراب ہو۔ انسان کے الفاظ نہیں بولتے، بس اس کا وقت بولتا ہے۔ دل کے دروازے کبھی کسی پر مکمل بند نہیں کرنے چاہیے۔ غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں۔ بعض لوگ واپس لوٹنا بھی چاہتے ہیں، لیکن انہیں دروازے بند ملتے ہیں۔
ہمیشہ میٹھے بول بولو تاکہ اگر کبھی واپس لینے پڑیں تو کڑوے نہ لگیں۔ اگر کسی کو تکلیف دے کر بھی اچھے سے سو لیتے ہو تو اپنے ضمیر کا جنازہ پڑھ لو، کیونکہ وہ مر چکا ہے۔ اپنے آپ کو ماضی کا قیدی نہ بناؤ، وہ زندگی کا سبق تھا اور عمر بھر کی سزا نہیں۔ مانگی ہوئی محبت کا مزہ بگڑی ہوئی شراب جیسا ہوتا ہے۔ دنیا میں ہزاروں رشتے بناؤ، لیکن ایک رشتہ ایسا بناؤ جب ہزاروں آپ کے خلاف ہوں تو وہ ایک آپ کے ساتھ ہو۔ ہر رشتے کے لیے، ہر محبت کے لیے ایک خاص وقت مقرر ہوتا ہے، اور وہ وقت گزر جائے تو رشتہ اور محبت ختم ہو جاتی ہے۔ عورت اپنی عمر کے بارے میں وہ اس وقت تک جھوٹ بولنا شروع کرتی ہے جب اس کا چہرہ سچ بولنا شروع کر دے۔ اپنی بے عزتی کا جواب اتنی عزت سے دیں کہ سامنے والا خود ہی شرمندہ ہو جائے۔ لوگوں کے دل آپ صاف نہیں کر سکتے، لیکن اپنا دل صاف رکھنا آپ کے اپنے اختیار میں ہے۔ یہ جو حالات ہیں میرے ایک دن سدھر جائیں گے، لیکن اس وقت تک میرے دل سے کچھ لوگ اتر جائیں گے۔ ہمیشہ اخلاق سے بات کیا کرو، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ جو انسان بہت لڑنے کے بعد بھی آپ کو منانے کا ہنر رکھتا ہو اور ہر وقت خیال کر لے تو سمجھ لینا وہ آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ جو آپ کی برائی کرتے ہیں انہیں کرنے دیں، کیونکہ برائی وہی کرتے ہیں جو برابری نہیں کر سکتے۔ اس دنیا میں سکون سے جینے کی ایک ہی تدبیر ہے کہ ہر انسان کے پاس ایک وسیع قبرستان ہو جہاں وہ لوگوں کی غلطیوں اور خامیوں کو دفنا آیا کرے۔ جب لوگ لکھنا سیکھ جائیں تو وہ مختصر لکھا کریں گے، اور جو بولنا سیکھ جائیں تو وہ اکثر خاموش رہا کریں گے۔ وہ حقیقی امن اور بلوغت کا زمانہ ہوگا۔ دوسروں کے اچھا ہونے کا انتظار مت کریں، بلکہ خود اچھا بن کر انہیں سکھائیں کہ اچھا انسان کیسا ہوتا ہے۔ جب محبت ملے تو سب حق خوشی سے ادا ہوں گے۔ محبت کے بغیر حق ایسے ملے گا جیسے مرنے کے بعد کفن ملتا ہے۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو تصویر میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اپنے تو وہ ہوتے ہیں جو تکلیف میں بھی ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ انسان غم کی گرفت سے کبھی نہیں نکلتا، خوشی محض تھکان اتارنے کا وقفہ ہے۔ جن کی کوئی عزت نہیں ہوتی وہ دوسروں کو بے عزت کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ کسی کے لیے اتنا بھی مت گر جانا کہ جس کے لیے گرے ہو وہ اٹھانے سے ہی انکار کر دے۔ زندگی کسی کے لیے بھی اتنی آسان نہیں ہوتی، ہر شخص کسی نہ کسی مقام پر حالات سے لڑ رہا ہوتا ہے۔ محبت وہ وفادار کی داستاں ہوتی ہے اور بے وفا کی زندگی کا ایک معمولی واقعہ۔ ہر شخص کو آپ راضی نہیں رکھ سکتے، یہ کام چمچے اور منافق لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ با ضمیر سچے اور باصور لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش ہوتے ہیں۔ کچھ دروازے ہم رو رو کر کھولنا چاہتے ہیں، مگر اللہ وہ دروازے ہماری حفاظت کے لیے بند رکھتا ہے۔ کچھ چیزیں بہت دیر بعد ہی پلٹ کر واپس آ جاتی ہیں، خصوصاً کسی کو دیا ہوا دھوکہ اور بولا ہوا جھوٹ۔ زندگی کے آدھے غم انسان دوسروں سے غلط توقعات وابستہ کر کے خریدتا ہے۔
آج کل لوگ دعاؤں میں کم اور چغلیوں میں زیادہ یاد کرتے ہیں۔ مرد اس عورت کی اپنی جان سے بھی زیادہ فکر کرتا ہے جو اس کے غم اور اداسی کو خوشی میں بدلنے کا ہنر جانتی ہے۔ آپ کا کردار ہی آپ کی پہچان ہے، ورنہ ایک ہی نام کے لاکھوں انسان ہیں۔ گفتگو ہی بتا دیتی ہے تربیت ہوئی ہے یا صرف پالا گیا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ نفرتوں کا سامنا سچ بولنے والوں کو کرنا پڑتا ہے۔ آنسو وہ خاموش دعائیں ہیں جو صرف اللہ ہی سنتا ہے۔ گرتے آنسو اور ٹوٹے دل کی قدر اللہ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ تمہیں اپنی پریشانی ہمیشہ آزمائش کیوں لگتی ہے؟ کبھی سوچا ہے وہ تمہارا مکافات عمل بھی ہو سکتا ہے؟ جب ہم کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اس کا نقصان کر دیتے ہیں تو شاید ہم بھول جاتے ہیں، مگر وقت کبھی نہیں بھولتا۔ وقت وہی سب کچھ اور کئی دفعہ بڑھا چڑھا کر ایسے ہماری جھولی میں گرا دیتا ہے۔ جو رشتے تمہیں تکلیف دیں ان سے دوری اختیار کر لو، وہ خود لوٹ آئیں گے، مگر اس وقت جب تمہارے دل سے اتر چکے ہوں، کیونکہ وہ تمہاری قدر سے نہیں پچھتاوے سے لوٹتے ہیں۔ جس کی دی ہوئی تکلیف سے تم آج رو رہے ہو وہ کل تمہارے پچھتاوے میں روئے گا۔ مکافات عمل، شیخ عبد القادر جیلانی۔ امیروں سے نہ ڈرو بلکہ غریبوں کی آہ سے ڈرو، اس لیے کہ اگر امیر بھاگے تو وہ حاکم کے دروازے پر جائے گا، اور اگر غریب نے آہ بھر لی تو وہ اللہ تعالیٰ کے دروازے کو کھٹکھٹائے گا۔ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مظلوم کی بد دعا سے ڈرو، اس لیے کہ اس کی بد دعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں۔ جب سانپ زندہ ہو تو وہ چیونٹیاں کھاتا ہے، اور جب سانپ مر جائے تو چیونٹیاں اسے کھاتی ہیں۔ وقت کبھی بھی بدل سکتا ہے۔ ایک درخت سے کئی لاکھ ماچس کی تیلیاں بنتی ہیں، مگر ایک ماچس کی تیلی کئی لاکھ درخت جلا سکتی ہے۔ وقت کبھی بھی بدل سکتا ہے۔ اس لیے زندگی میں کسی کو مت ستانا، شاید آپ طاقتور ہوں مگر مت بھولو وقت آپ سے زیادہ طاقتور ہے۔ مظلوم کی خاموشی ظالم کی ابتدا ہے۔ خاموش مظلوم خاموش طوفان کی طرح بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ جو دو گے وہ پلٹ کر آئے گا، خواہ وہ مان ہو یا دھوکہ، امید ہو یا وسوسہ، آنسو ہو یا مسکان، جفا ہو یا وفا، دعا ہو یا دغا، آسانی ہو یا زحمت، سکون ہو یا وحشت، رحم یا ظلم و ستم، خوشی ہو یا غم، جو دو گے وہ پلٹ کر ضرور آئے گا۔ غم نہ کرو، اللہ دیکھ رہا ہے، ہر انسان اپنا بدلہ ضرور پائے گا۔ قدرت کا ایک عمل جسے لوگ بھلا بیٹھے ہیں اور وہ ہے مکافات عمل، اس لیے یاد رکھیں کبھی وہ لوگ بھی خود رو پڑتے ہیں جو دوسروں کو رلاتے ہیں۔ کسی کو برباد کرنے کی سوچ آپ کی بربادی کے لیے کافی ہے۔ لوگ بد دعا سے ڈرتے ہیں مگر اپنے اعمال سے نہیں۔ کسی کی راہ میں کانٹے بچھانے والے
کیا یہ نہیں جانتے کہ کسی کے پیروں سے رسنے والا خون تمہاری قسمت کے صفوں کو کالا کر سکتا ہے؟ یہ یاد رکھنا، اللہ کے ہاں ہر چیز کا حساب ہے۔ ازل سے ہے مکافات عمل کا سلسلہ قائم، رلایا جس نے اوروں کو وہ خود بھی چشم تر ہوگا۔ ہر عبادت کی قضا ہے لیکن انسان کا دل توڑنے کی قضا نہیں۔ دنیا مکافات عمل کا نام ہے، جو گڑھا ہم اوروں کے لیے کھودتے ہیں اس میں ہم یا ہمارے پیارے گر جاتے ہیں۔ چپ سے بڑی کوئی بد دعا نہیں ہوتی، جب بندہ بولتا ہے تو قدرت خاموش ہو جاتی ہے، اور جب بندہ خاموش ہوتا ہے تو قدرت انتقام لیتی ہے، اور قدرت کا انتقام بہت برا ہوتا ہے۔ کسی کی بیٹی کو اتنی ہی تکلیف دو جتنی اپنی بیٹی کے لیے سہ سکو، ورنہ دنیا گول کیوں ہے اللہ پاک سمجھا دیں گے۔ تمہیں کیا لگتا ہے ہر آہ خالی جائے گی نا جناب، ان میں سے کوئی تو تمہاری دنیا جلائے گی۔ بد دعا صرف الفاظ نہیں ہوتے، جس کو دکھ دو اس کی آہ بھی بد دعا بن جاتی ہے، اور رب کا انصاف بہترین ہوتا ہے۔ ضروری نہیں روشنیاں چراغوں سے ہوں، بیویاں بھی گھروں کا اجالا ہوتی ہیں۔ میاں بیوی کو چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کی تعریف کریں، کیونکہ اس عمل سے محبت پروان چڑھتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی بیوی پر خرچ میں فراغی کرتا ہے، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دے گا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے گا۔ عورت کے چہرے پر تمام رنگ مرد کی وجہ سے آتے ہیں، چاہے وہ خوشی کے ہوں یا غم کے۔ اکثر میاں بیوی لفظوں میں انتہائی کنجوس واقع ہوتے ہیں، شکریہ کرنے، تعریف کرنے، حوصلہ افزائی کرنے سے ڈرتے ہیں، جبکہ یہ وہ عوامل ہیں جو ازدواجی زندگی کو نکھارنے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ مرد اگر یہ چاہتا ہے کہ بیوی کے دل سے کبھی نہ اترے تو اسے چاہیے کہ اپنی بیوی کی عزت کرے، تنہائی میں بھی اور دنیا کے سامنے بھی۔ زندگی کی راہ میں میاں بیوی کو ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر ایسے سفر طے کرنا چاہیے کہ کہیں بھی ایک ٹھوکر سے گرنے لگے تو دوسرا اس کو آگے بڑھ کر تھام لے۔ کمزور سے کمزور عورت بھی اس وقت دنیا کی مضبوط اور طاقتور عورت بن جاتی ہے جب اسے ایک عزت دار مرد کا ساتھ نصیب ہوتا ہے، کیونکہ عورت کو طاقتور نہیں عزت دار مرد کی ضرورت ہوتی ہے۔ شوہر اگر گھر سے دور ہو تو لوگوں سے بھرا ہوا گھر بھی عورت کو خالی اور ویران لگتا ہے۔ عورت کی وفاداری اس وقت معلوم ہوتی ہے جب مرد کے پاس کچھ نہ ہو، اور مرد کی وفاداری اس وقت معلوم ہوتی ہے جب مرد کے پاس کچھ ہو۔ میاں بیوی کا رشتہ مقابلے کا نہیں، محبت کا رشتہ ہے۔ اگر یہ دونوں ہی آپس میں مقابلہ کرنے لگیں تو دنیا کو مقابلہ خاک کریں گے۔ مرد اپنی بیوی اور خاندان کے درمیان پل کا کام کرتے ہیں، اگر پل کمزور ہے تو سارے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ نکاح صرف 4 حروف کا مجموعہ نہیں ہے، نکاح ایک ذمہ داری ہے، ایک عہد ہے، اپنے آپ سے، اپنی ہم سفر سے، 2 گھرانوں سے اور اپنے رب سے
لہٰذا اس رشتے کا احترام کریں، یہ دنیا کا سب سے پاکیزہ اور نازک رشتہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اب آگے ویڈیو جو آپ ہر باپ اپنے بالغ بیٹے کو شادی سے پہلے دکھانا چاہے گا۔ اولاد کو چاہیے اپنے ماں باپ کی عزت کریں، اور ماں باپ کو چاہیے کہ جیسے ان کے بچے ہیں وہ ان کے ساتھ اسی طریقے سے سمجھا بجھا کے اچھے طریقے سے ان کی تربیت کریں، تاکہ وہ اسلامی معاشرے میں نیک انسان، اسلام پر چلنے والے مسلمان بن جائیں، اور آپ کو بھی آخرت میں مغفرت کا درجہ ملے۔ پلیز خدا را والدین اور اولاد دونوں ہی ایک دوسرے پر رحم کیجیے، اپنی اولاد کو، اپنے گھر کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو اہمیت دیجیے۔ باقی رشتے بھی ساتھ ہیں، لیکن جو بیوی اور بچے ہوتے ہیں وہ کوئی اور رشتہ نہیں ہوتا۔ خدا کے لیے اپنی بیوی کی عزت کرے، اور خدا کے لیے بیوی اپنے شوہر کی عزت کرے، تاکہ اپنے بچوں پر رحم کھائیں، اپنے بچوں پر رحم کھائیں پلیز۔ اے زندگی اتنی بدسلوکیاں ہم کون سا بار بار آئیں گے؟ خاک ہو جاتا ہے انسان، خاک سے بنے انسان کے پیچھے۔ یہ دنیا سچے جذبوں کی بڑی توہین کرتی ہے۔ بہترین وقت وہ ہے جس میں بدترین لوگ سامنے آ جائیں۔ عجیب لوگ ہیں، انا بچا لیتے ہیں رشتے قربان کر کے۔ اگر دل پڑھے جاتے تو دل ہل جاتے۔ روز محشر خدا سے کہوں گا رحم کر سائیاں، میں تیرے ماننے والوں کو جھیل آیا۔ خاموشی بہت سارے بھرم رکھ لیتی ہے۔ کچھ لوگوں کی زندگی میں محبت کی باتیں ہی حصے میں آتی ہیں، محبت نہیں۔ گرگٹ ماحول دیکھ کر رنگ بدلتا ہے، اور انسان موقع دیکھ کر۔ اعلیٰ آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے، دل میں بغض رکھتے ہیں بظاہر دوستانہ ہے۔ جناب شیخ یہ کیا ماجرا ہوا آخر؟ سنا ہے آپ کو کعبہ میں بھی خدا نہ ملا۔ دوسروں کا برا وقت اتنا دلچسپ تماشا ہوتا ہے کہ اسے دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کا سرکس یاد ہی نہیں رہتا۔ اپنی دکھ درد خود اپنے ساتھ بانٹنا سیکھو، کوئی بھی اپنا نہیں ہوتا، لوگ صرف
تماشا کرتے ہیں۔ ہزاروں ناکام حسرتوں کے بوجھ تلے یہ جو دل دھڑکتا ہے کمال کرتا ہے۔ تعجب ہے تیرے پاس رب سے ملنے کی بھی فرصت نہیں۔ زندگی جب مایوس ہو جاتی ہے تبھی محسوس ہوتی ہے۔ میں نے تمہیں اپنا دوست بنایا، اپنے ضمیر کی مسجد کا امام نہیں۔ اس اہمیت کا کیا کرنا جو منتوں سے ملے۔ میں سب کے ساتھ کہے تو لگاتا ہوں پر میرے دل کی اذیت نہیں جاتی۔ مذاق کا سہارا لے کر آج کل لوگ دل کی بات بول دیتے ہیں۔ میرے ارد گرد بہت سے ہیں اچھی باتیں کرنے والے منافق لوگ۔ اچھے بنتے جاؤ، استعمال ہوتے جاؤ۔ حسن کردار سے نور مجسم ہو جا کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے۔ جو فیصلے آسماں سے ہوں تو زمین والوں کی وکالت نہیں چلتی۔ بہت تکلیف دیتی ہیں وہ درد جو بنا قصور کے ملے ہوں۔ یہ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرے دن تمہارے مخالف۔ جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا، اور جس دن تمہارے مخالف ہو اس دن صبر کرنا۔ فرمان امام علی علیہ السلام۔ کچھ تاریخیں، کچھ دن، کچھ لمحے ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ جو لوگ خود سے بھاگتے ہیں وہ کہاں جاتے ہیں؟ نماز مٹی سے بنے انسان کو سونا بنا دیتی ہے۔ یہ تلخ حقیقت ہے کہ آپ کی بات کو توجہ آپ کی حیثیت دیکھ کر ملتی ہے۔ کیا بشر کی بساط آج ہے کل نہیں۔ دل میں اٹھا ہے درد جب جب کلام خدا مرہم بن گیا تب تب۔ عرش والے سے رابطے مضبوط ہوں تو فرش والے کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ محبت دعووں سے نہیں پرواہ سے ظاہر ہوتی ہے۔ یہ عیب مجھ میں شروع سے رہا ہے کہ مجھے جھوٹ بولنے کا سلیقہ نہیں۔ جھوٹ کے بوسے سے سچ کا تھپڑ
بہتر ہے۔ الزام و تہمت لگانے والے بہت ہیں، میں بھی مطمئن ہوں کہ خدا سب دیکھ رہا ہے۔ محبت اپنی مرضی سے کھلے پنجرے میں طوطے کی طرح بیٹھے رہنے کی صلاحیت ہے۔ بے حسی کہہ لیں یا نا قدری، مگر انسان نے ہمیشہ اپنے خیر خواہ کو اس کے چلے جانے کے بعد ہی پہچانا ہے۔ ہمارے الفاظ ہی ہماری شناخت ہوتے ہیں۔ زندگی سفر ہے، منزل نہیں۔ ہجرت بہت مجبور ہو کر کی جاتی ہے، چاہے گھر سے کی جائے یا کسی کے دل سے۔ خاموش ہوں کسی وجہ سے، پتھر نہ سمجھے مجھے، دل پہ اثر ہوتا ہے تیری بات بات کا۔ مدت کے بعد اس نے جو آواز دی مجھے، تو قدموں کی کیا بساط تھی، سانسیں بھی رک گئیں۔ جاؤ پہلے خود کو ڈھونڈو، تاکہ تم مجھے بھی پا سکو۔ پرفیکٹ میاں بیوی ایک مرد کا خواب ہوتا ہے، اسے ایک پرفیکٹ بیوی ملے، اور ایک عورت چاہتی ہے اسے پرفیکٹ شوہر ملے، مگر یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک دوسرے کو مکمل کرنے کے لیے بنایا ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے بغیر نامکمل مر جائے، جیسا بھی مکان بنا لے، لیکن اس گھر کو شکل دینے کے لیے عورت کا محتاج ہے۔ عورت کو گھر چلانے کے لیے چاہے کتنا بھی کما لے، لیکن اس کی کمائی میں مرد کی کمائی جیسی برکت نہیں ہوتی۔ جب دونوں ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہیں تو پھر ایک دوسرے کی قدر کرنا کیوں نہیں جانتے؟ شوہر اور بیوی فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مومن مرد مومن عورت سے دشمنی نہیں رکھ سکتا، اگر اس کی ایک عادت بری لگے تو دوسری پسند آ جائے گی۔ ہر عورت لازمی پڑے عورت کے ذمہ شوہر کے حقوق، ہر جائز امر میں اس کی طاقت اور فرمان برداری کرنا، شوہر کی مالی حیثیت سے زیادہ خرچ کا مطالبہ نہ کرنا، شوہر کو جس گھر آنا ناپسند ہو اس کی اجازت کے بغیر نہ آنے دینا، اس کی اجازت کے بغیر اس کا مال کسی کو نہ دینا، کے بغیر نفلی روزے رکھنا اور ہم بستری سے منع کرنا اسلام کے خلاف ہے۔ عورت کا جہاد شوہر کے ساتھ اچھی زندگی بسر کرنا ہے، اور جو چیزیں اس کو پسند نہ ہو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میاں بیوی کو جدا کرنا شیطان کا سب سے زیادہ پسندیدہ فعل ہے۔ صحیح مسلم۔ بیوی کو خوش رکھے، ورنہ حمل کے دوران جب بیوی سے خاوند یا کوئی دوسرا الجھتا ہے تو سائنس کے مطابق ڈائریکٹ بچے کی نفسیات پر گہرا اثر پڑتا ہے، جس سے ہونے والا بچہ نفسیاتی امراض کا شکار ہوتا ہے۔ لہٰذا بہت محتاط رہیں، بیوی کو اس دوران خوش رکھنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں۔ یوں غمزدہ نہ کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم 3 لوگ ہو تو اپنے ساتھی کو چھوڑ کر 2 آپس میں سرگوشی نہ کریں، کیونکہ یہ چیز اس کو غمزدہ کر دے گی۔ سلامتی اور صحت کا بیان، تیسرے آدمی کو چھوڑ کر اس کی رضامندی کے بغیر 2 آدمیوں کی باہمی سرگوشی حرام ہے۔ آداب گفتگو، صحیح مسلم۔
شوہر کو اپنا بنانے کا طریقہ، میں نے آج تک خاوند سے زبان درازی نہیں کی. یہ وہ دنیا کی سب سے بری بات بھی کہتے جائیں تو میں دل ہی دل میں خود کو بتاتی رہتی ہوں کہ کوئی بات نہیں، کہہ لینے دو، میں سن سکتی ہوں. میرے اللہ نے مجھے مضبوط بنایا ہے. دکھ تو ہوتا ہے، ظاہر ہے میں بھی انسان ہوں، لیکن یہی دین ہے، یہی حق ہے، خاوند کا یہی مقام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت تشریف لائی اور پوچھنے لگی، میری شادی ہونے والی ہے، مجھے نصیحت فرمائیں کہ میرے خاوند کا مجھ پر کیا حق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے خاوند کے سارے جسم میں پی پڑ جائے اور تو اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کر صاف کرے، تب بھی تو نے اپنے خاوند کا حق ادا نہیں کیا. اللہ اکبر! اتنا بڑا مرتبہ ہے اور عزت ہے. خود کو اللہ کے قریب کیجیے، اپنے صبر سے نفس کو ذلیل کرنا ہی دین ہے. علامہ اقبال صاحب نے کیا خوب فرمایا ہے، خود ہی میں ڈوب جا کہ پا جا سراغ زندگی. اللہ اکبر! اللہ ہمیں اپنے شوہر کی عزت اور تعظیم کرنے کی اور ہمارے شوہر کو ہماری عزت کرنے